شاہ صاحب یہ بڑی ہی نا یہ بڑی ہی اگر یہ سچ ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب جھوٹ بول رہے ہوں، اگر یہ سچ ہے تو پھر شرمندگی سے مجھے تو مر ہی جانا چاہیے کہ وہ لوگ جو 99% ہے 1% کے ہاتھوں یرغمال بن گئے، ان کی آواز کوئی نہیں ہے اور 1% کی آواز ہے۔ میں جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کروں گا تو وہاں کیا آپ نے مجھے یہ بات نہیں سنائی کہ علی کی شکل کی طرف دیکھنا، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ آپ نے کیا نہیں بتایا کہ اس کے راوی حضرت ابو بکر ہیں، اماں عائشہ ہیں؟ میں تو ان کی محبت میں مر گیا۔ آج آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جناب آپ مسلمان نہیں ہیں کیونکہ آپ نے یہ بات کہی، تو آپ نے مجھے غیر مسلمان کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بلال بھائی میں یہ سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں واضح فرما دی تھیں کہ جب قیامت قریب ہوگی اس کی ایک نشانی یہ ہوگی اتخذ الناس رؤوسا جہالا واذا سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ اب ذرا اس کا اردو کیجئے، جو جاہل ترین معاشرے کے لوگ ہوں گے۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگ دینی مسند کے اوپر ان لوگ کو بٹھائیں گے جو جاہل ہوں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں لبادہ انہوں نے پہنا ہوا ہے، جو ابھی نعیمی صاحب فرما رہے تھے، علامہ شفیع صاحب فرما رہے تھے، تو اس کا مقصد نہیں نے پہلے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جہلا وہ دینی مسند کے اوپر بیٹھ جائیں گے، آپ کے ممبروں میں وہ بیٹھ جائیں گے، محراب کے اندر وہ ہوں گے، اور نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ لوگوں کے جب پیچھے چلیں گے وہ سب گمراہ ہو جائیں گے اور راہ راہ سے بھٹک جائیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیے، علماء حق جو اہل علم ہیں وہ بڑی تعداد میں الحمدللہ موجود ہیں۔ ابھی آپ فیس بک کے اوپر چلے جائیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، میں نے صابن خریدنا ہونا تو میں اس کے پیچھے دیکھوں گا اس کا مینوفیکچرر کون ہے، میں اس کے کانٹینٹ دیکھوں گا۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو میں اس کے کانٹینٹ دیکھوں گا۔ ڈاکٹر FCS نہیں ہے تو میں اس کے پاس جانے سے احتجاب کروں گا۔ میں نے اچھی روٹی کھانی ہو تو میں اچھا ریسٹورینٹ دیکھوں گا۔ میرے پاس کیا کرائیٹیریا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ شخص جو ہے اس کو لوگ سنتے ہیں، یہ فالوور کر رہا ہے، یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، یہ مفتی ہے، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی بھی کہتا ہے، لیکن یہ مجھے وہ باتیں کہہ رہا ہے جو آپ نہیں کہہ رہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جب ہم ڈاکٹر تلاش کرتے تو اس کی ڈگریاں پڑھ لیتے نا کہ اس کے پاس کون کون سی ڈگری ہے، لیکن ہم جب کسی کو لا کر ممبر محراب میں بٹھاتے ہیں تو ہم وہاں پہ نہیں پوچھتے یہ کیا ہے۔ آپ یقین جانیں میں نے ان ملکوں میں بہت سفر کیا ہے جو مسلمان ملک ہیں، اور وہاں میں بہتری آ گئی۔ کیوں کہ وہاں پہ 4 انہوں نے منصب رکھے ہوئے ایک مسجد کے اندر، خطیب، امام، مؤذن، خادم۔ مؤذن کے لیے شرط ہے کہ 16 سال کی ایجوکیشن اس کے پاس ہو، 16 سال کی تعلیم کے بعد وہ مؤذن بن سکتا ہے۔ مؤذن یہ نہیں بتاتے بخاری صاحب کہ جب ایک اکیلی عورت رات کو سفر کر رہی ہو تو اس کی عزت و توقیر کیسے کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے جملہ بڑا ہی زیادہ سنا ہے کہ اپنی مسلک چھوڑو نہ کسی کی مسلک چھیڑو نہ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر تعلیمی ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ نہ اپنے بارے میں سوچو نہ کسی کے بارے میں سوچو۔ تو سوال کرنے کی اجازت اس معاشرے میں پھر مجھ جیسی ناچیزوں نے کن سے مانگنی ہے؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا و من اتبعانی۔ ہم تو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میرے سچے امتی بھی۔ بصیرت علم کو کہتے ہیں، علم کے ساتھ حکمت دانائی اور فراست کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ ہم دعوت اور تبلیغ کرنے کے پابند تھے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہی نہیں، اصول دین ہم نے سیکھے ہی نہیں۔ اصول دین کیا ہے؟ اب دیکھیے فرقہ واریت کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، اہل سنت اور اہل تشیع، اگر آپ ان پہ غور کریں ان کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے، یہ مکاتب فکر ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ فرقہ تب بنتا ہے جب اصول دین سے انحراف ہوتا ہے۔ ان چاروں کے آپ اگر اصول دین دیکھیں تو ایک ہیں، 5 نمازیں اصول دین ہے، رمضان کے روزے اصول دین ہے، حج بیت اللہ اصول دین ہے، استقبال قبلہ اصول دین ہے۔ کسی کے ہے اس میں اختلاف، یہ شرع کا اختلاف ہے، تشریع کے اختلاف کو اٹھا کر آپ پہاڑ بنا رہے ہیں، ہم یہ نہیں بنانے دیں گے۔ ہم نے پیغام پاکستان میں بلڈوزر چلا دیا اللہ کے فضل و کرم سے، یہ سب بزرگ اس میں شامل تھے، علامہ شفیع صاحب یا حضرت علامہ محمد حسن اکبر صاحب، نعیمی صاحب، ہم سب اس میں ہم نے سائن کیے ہیں، اس میں 22 علماء نے تمام مکاتب فکر نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں۔ 22 علماء نے ایوان صدر میں بیٹھ کر 2200 علماء نے تمام مکاتب فکر نے سائن کیے کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، 5 نمازوں کا قائل ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ اسلام میں حرام ہے، نجائز ہے، یہ ہم چیزیں لکھ کے دے چکے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں کیا اصول سکھائے ہیں؟ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل، رحم دل۔ صحابہ اور اہل بیت کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے نام پہ ہم لڑوں کو لڑا رہے ہیں، وہ تو آپس میں رحم دل تھے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے۔
کہ صحابہ کرام نے بیان کیا نا. حضرت فاطمہ کے فضائل کس نے بیان کیے؟ حسن و حسین کی فضیلتیں کس نے بیان کی؟ صحابہ کرام نے بیان کی. حضرت ابو بصری کی آپ بات کر رہے ہیں, حضرت علی لے کے آ رہے امام حسن کو پکڑ کر اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. حضرت ابو صدیق نے کہا کہ شبیہ بن نبی لا شبیہ بعلی وعلی یضحک, کہ میں قربان جو میرے ماں باپ قربان جائیں. یہ لفظ وہاں پر یہ تو میرے نبی جیسا ہے, یہ میرے نبی جیسا ہے. نبی یاد آتے ہیں. یہ تو یہ تھی محبت ان کی آپس میں, ہم ان کے ناموں پہ لڑا رہے ہیں. اور اس لیے وہ کوئی کتاب ہم کہہ رہے ہیں جناب سیرت رسول پہ بات کرنی ہے, ہم کہہ رہے ہیں جی قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے. اور 400 سالوں میں آپ نے سیرت میں کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی, 600 سالوں میں آپ نے کوئی ایسی تفسیر نہیں لکھی. تو جب آپ لوگ کام ہی نہیں کر رہے سیرت اور تفسیروں پہ, تو سوال پوچھنے والے پہ تو آپ نے بندوق ہی رکھنی ہے نا. میں سمجھتا ہوں سچی بات, سوال کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے, لیکن ساتھ وہاں پر ہمیں پابند بنایا سوال کرنے والے کو بھی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ, فرمایا یہ جا رہا اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو, علم تمہارے پاس نہیں ہے, علم کا اصول چاہتے ہو تو کن سے پوچھو جا کر. یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم سے پوچھو, فرمایا اہل الذکر سے جا کے پوچھو. کیوں؟ اہل الذکر وہ ہوتا ہے جو علم بھی حاصل کرتا ہے, پھر اس کے بعد حکمت بھی آتی ہے, بصیرت ہوتی ہے, دنائی ہوتی ہے, تحمل ہوتا ہے, عقل ہوتی ہے, شعور ہوتا ہے, تجربہ ہوتا ہے, اور نرمی اس کی طبیعت. وہ ہوتا ہے اہل ذکر, عمل کے بعد, تقوی کے بعد, اللہیت کے بعد. یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے الحمدللہ بلڈوزر چلایا, ہم نے طاہر اشرفی صاحب نے, ہم نے سب نے مل کر پورے پاکستان کا بھی دورہ کیا الحمدللہ. میں پوری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں, بالکل مایوس نہ ہو, پریشان ہو. ابھی ایوان صدر کے اندر انشاءاللہ 21 تاریخ کو وات امت کانفرنس ہوگی, محبت کا پیغام عام کیا جائے.